احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی شان نبیہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا صحابہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم عمر نوجوان ساتھیوں، عزیز بزرگوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ وصدقہ النبی الامین المکین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروف کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر دونوں عالم کی مالک و مختار سیدی ذی وقار نائب پروردگار رحمت للعالمین مراد المشتاقین جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا عطیہ پیش کرے۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا ملجانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حق نبھانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، اور جب سے لگے ہیں میرے گھر میں علم، جب سے لگے ہیں میرے گھر میں علم، آنا جانا میرے حسین کا ہے، اور تم جسے آسمان سمجھتے ہو، تم جسے آسمان سمجھتے ہو وہ شامیانہ میرے حسین کا ہے، تم جسے آسمان سمجھتے ہو وہ شامیانہ میرے حسین کا ہے، اور دینے والی ذات اللہ کی، دینے والی ذات اللہ کی، اور دلانا میرے حسین کا ہے، اور دونوں عالم میں سارا خزانہ جو بٹتا ہے، دونوں عالم میں یہ خزانہ جو بٹتا ہے وہ میرے حسین کا ہے، اور جس کے صدقے میں بخشے جائیں گے، جس کے صدقے میں بخشے جائیں گے وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے، اور جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ایسا نانا میرے حسین کا ہے۔ اور سامعین کرام، خطبہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ہم نے محرم کی محافل میں ہم نے صبر کو سنا، صبر کا معائنہ جیسے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے صبر کے پہاڑوں کو دیکھا، صبر کے پہاڑ کی طرح ڈٹے رہنے والے امام علی مقام امام حسین کو ہم نے دیکھا،
جو صبر کا پہاڑ بن کر کربلا کی زمین پہ کھڑے رہے، ہم نے دیکھا عباسی علمبردار کو دیکھا کہ صبر کا پہاڑ بن کر کربلا کی زمین میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے دیکھا علی اکبر کو دیکھا، ہم نے قاسم کو دیکھا، ہم نے علی اصغر کو دیکھا، ہم نے حور کو دیکھا، ہم نے حبیب بن مظاہر کو دیکھا کہ وہ سب صبر کے پہاڑ بن کر کربلا کی زمین پر کھڑے رہے اور ایسا صبر کیا، ایسا صبر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ سنیوں، جب آج ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے کا بدلہ ہمیں اس کا بدلہ ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں زکوٰۃ دینے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ ہم صدقات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صدقات کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزہ رکھنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ ہم کوئی نفلی عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نفلی عبادت کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ نماز اللہ نے فرض کی، روزہ اللہ نے فرض کیا، زکوٰۃ اللہ نے فرض کی، حج ادا کرتا ہے صاحب نصاب اللہ نے اس کے اوپر فرض کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جو بندہ صبر کرے گا اس کے ساتھ میں اسے اجر نہیں دوں گا، میں اسے ثواب نہیں دوں گا، میں اس کو بدلہ نہیں دوں گا، بلکہ جو صبر کرے گا اس کے ساتھ خود میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ کربلا کی سرزمین پر ایسا ہی ہوا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے امام علی مقام امام حسین نے صبر کیا، ان کے گھر والوں نے صبر کیا، عباس علمبردار نے صبر کیا، علی اکبر نے صبر کیا، امام قاسم نے صبر کیا، علی اصغر نے صبر کیا، حتیٰ کہ مصطفیٰ کی گھر کی شہزادیوں نے صبر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ یہ صبر کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز سے دیتا ہے کہ بندہ کوئی بھی عبادت کرے اس کا اجر دیا جاتا ہے، لیکن بندہ جب صبر پر محکم ہو جائے، صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے، صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ بندہ اپنی زندگی کو گزارنے لگے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اب اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صبر میں کیا ملے گا، صبر کا اجر کیا ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ، اور کربلا میں یہی ہوا۔ اللہ اکبر، جاوید زندہ رہ گئے، میرے حسین اپنے سر کو نیزے پہ چڑھا کے اور یزید تخت پر بھی بیٹھ کے آج ملول ہو گیا۔ آج زمانہ یزید کو اچھی طرح سے یاد نہیں رکھتا۔ آج یزید کی قبر ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ آج یہ کسی کو نہیں پتا کہ یزید کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی، یزید کو کس نے دفنایا، یہ کسی کو پتا نہیں۔ اس کی دفن کی گئی جگہ کہاں ہے، کسی کو نہیں پتا۔ لیکن آؤ چلے آؤ میرے امام کے ہر افراد، میرے امام کے اوپر جن جن لوگوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، میرے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جنہوں نے اپنی خراج عقیدت پیش کی، اور ایسی ویسی خراج عقیدت نہیں بلکہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کر ایسی خراج عقیدت پیش کی اور امام کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں اللہ اکبر، میرے عباس علمبردار جنہوں نے اپنے دونوں بازو کٹا دیے، حسین ابن علی کے نام پر اپنے دونوں بازو کو گٹا دیا، اپنی جان کو قربان کر دیا۔ الحمدللہ آج میرے عباس علمبردار کا روزہ بڑا چمک رہا ہے۔ آج یزید کا نام و نشان مٹ گیا، آج یزید کا تخت نہ رہا، نہ اس کا تاج رہا، نہ اس کا کوئی نام رہا، بلکہ میرے حسین کی بارگاہ میں حضرت عباس علمبردار نے جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آج کسی بھی خطے میں چلے جاؤ، آج کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، آج کسی دیہات میں بھی چلے جاؤ، میرے عباس کے نام کے لوگ وہی لوگ پائے جائیں گے۔ ایسا نام
حضرت عباس کا بلند ہوا، ایمان کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دیا، پھر اللہ نے کہہ دیا کہ آج سے اس کا نام ایسا بلند کر دوں گا کہ لوگوں کے گھر جب کسی کے وہاں بیٹا پیدا ہوگا نا تو وہ میرے عباس کے نام پر نام رکھیں گے۔ آج الحمدللہ ہمارے سنیوں میں کئی عباس پائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس علم بردار، امام کے علم اٹھانے والے، امام کے سالار، امام عالی مقام امام حسین کے بازو، امام کی طاقت، امام کی قوت۔ الحمدللہ آج حضرت ابن عباس علم بردار کا روزہ شان سے چمک رہا ہے، اور آج بھی میرے عباس علم بردار کے روزے پر ایسے علم رہ رہے ہیں، ایسے علم رہ رہے ہیں کہ وہاں تو علم اٹھایا تھا میرے عباس نے امام کی قیادت میں، اور رب تبارک و تعالیٰ نے عباس کے علم کو ایسا بلند کیا، ایسا بلند کیا کہ قیامت تک عباس کا علم لہراتا رہے گا۔ حضرت عباس نے امام کے علم کو تھاما تھا۔ عباس علم بردار میرے امام کے علم اٹھانے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جس نواز رسول کا ساتھ دینے والوں کو اللہ تنہا نہیں چھوڑتا، اپنے بندوں کو وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ٹھہرتا۔ آج یزید کا نام و نشان مٹ گیا، آج یزید کے ماننے والے کوئی دنیا میں نہیں پائے جاتے، آج یزید کے نام کے اوپر کوئی اپنی اولادوں کے نام نہیں رکھتا، آج یزید کے نام پر کوئی محفلوں کو نہیں سجاتا، لیکن الحمدللہ ہم حسینی سینہ تان کر کہتے ہیں کہ آج ہم نے محفل حسین سجائی ہے، آج ہم نے امام کے نام پر نیاز کھلانی ہے، آج ہم امام کے نام پر اپنے گھر میں فاتحہ دلاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ امام کا عطا کرنا ہے کہ آج ہم امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، امام کا یہ صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ امام کے اوپر اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو صبر نے کیا، جو صبر کام آیا، وہ ایسا صبر، اللہ اکبر، ایسا صبر نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی نے سنا، نہ کسی نے کیا، ایسا صبر میرے امام نے کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو اب واپس وہاں لے چلوں جہاں ہم نے محفل کربلا کے اندر جو چیز چھوڑی تھی، ہماری بات جہاں سے ٹوٹی، اب اس کڑی کو جوڑ دیتے ہیں ہم۔ دمشق کے اندر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور شہدائے کربلا کے سروں کو وہاں پیش کیا گیا یزید کے سامنے دمشق کے اندر۔ اللہ اکبر۔ الغرض مختصر بات کو میں سمیٹتا چلوں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اب امام کی جانشین، مصطفیٰ کے دین کے نگہبان، امام زین العابدین کی عمر کوئی زیادہ عمر نہ تھی، ابھی آپ جوانی کے اندر آپ نے ابھی پوری طرح سے امام زین العابدین نے قدم بھی نہ رکھا تھا۔ حضرت امام زین العابدین کی عمر جب دمشق کے اندر امام زین العابدین پہنچے، آپ کی عمر فقط 14 سال تھی، 14 برس۔ ابھی جوانی بھی مکمل میرے امام زین العابدین کی جوانی نہیں آئی۔ یزید کے وہاں اس وقت کوفہ کی مسجد کے اندر اللہ اکبر میرے امام زین العابدین نے کہا، وہ لعنتی مبدب اللہ اکبر جب امام کے وہ اب اپنے آپ کو بری ٹھہرانا چاہتا تھا، یزید یہ چاہتا تھا کہ میں ذلیل نہ کیا جاؤں، میں رسوا نہ کیا جاؤں۔ امام زین العابدین کے سامنے ڈھونگ رچتا ہے کہ اگر آپ کے بابا امام عالی مقام امام حسین اور ہمارا آمنا سامنا ہو جاتا تو کوئی صلح کی صورت نکل آتی، یہ معاملہ نہ ہوتا۔ ابن زیاد خلی نے یہ بڑی جلدی کر دی ان کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ میرے امام زین العابدین نے فرمایا ٹھیک ہے، میں 3 شرائط تیرے سامنے رکھتا ہوں، چیز کو مان لیا جائے،
اللہ اکبر۔ امام زین العابدین نے فرمایا میری پہلی شرط یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل اور ان کے ساتھیوں میں جتنے قتل کرنے والے ہیں ان تمام لوگوں کو میرے حوالے کر دیا جائے۔ اور فرماتے ہیں امام زین العابدین کہتے ہیں کہ ان قاتلوں کو میرے حوالے کر دیا جائے۔ امام زین العابدین کی یہ شرط سنی۔ اب یہ بدبخت ایک دوسرے سے کڑیاں جوڑتے گئے۔ اب دیکھو یہ کڑی جا کر کہاں جڑتی ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے ہمیں۔ یہ بات آج جو کچھ لوگ یزید کی طرف بڑھ رہے ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یزید اتنا بھی برا نہیں تھا، تو ہم کہتے ہیں جتنا برا تھا وہ تو بیان کرو۔ آج اللہ اکبر لوگ امام کے نام کے اوپر محفل سجاتے ہیں اور وہاں پر یزید کی باتیں کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر یزید سے محبت ہے، اگر یزید سے تمہیں اتنا ہی لگاو ہے تو بینر کے اوپر پوسٹر کے اوپر یزید کا نام لکھوا اور پھر تم اپنا پرچار کرو کہ ہم یزید کے نام پر محفل کرتے ہو۔ قسم رب تبارک و تعالیٰ کی، اس رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایک آدمی بھی اس محفل میں نہ جائے گا۔ میرے امام کا نام شامل ہو جاتا ہے اس لیے وہاں لوگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ جو قتل کرنے والے لوگ ہیں ان کو میرے حوالے کر دیا جائے۔ یزید نے کہا کہ کون ہے قاتلان حسین؟ اب اس بات کو میری طرف توجہ ہے، بتائے آپ جو دھیان دیجیے، کرے جے نے کروا دیا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وصحبہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ جو قاتلان حسین ہیں ان کو میرے پاس لے آیا جائے، وہ میرے حوالے کر دیے جائے۔ اب یزید نے کہا کہ جو لوگ ہیں قاتل ان لوگوں کو سامنے لے آیا جائے۔ اب یزید نے کہا کہ کون ہے حسین کے قاتل؟ اب بات کو غور سے سنیں آپ، یہاں کڑیاں یہاں جڑتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یزید کربلا میں تو تھا نہیں، تو پھر حسین کو قتل کس نے کیا؟ اب میں کہتا ہوں کہ کربلا کے اندر تھا ضرور نہیں ہو، لیکن پوری سازش، پورا اس کا یہ پروپیگنڈا یزید ہی کا تھا۔ حضرت امام زین العابدین نے جب یہ شرط رکھی، اب یزید نے یہ کیا کہ کون ہے؟ ابن زیاد سے کہا کون ہے قاتل کرنے والا؟ ابن زیاد نے خولی کا نام دیا، خولی نے زیاد کا نام دیا، زیاد نے شمر کا نام دیا، اس طرح شمر نے ابن زیاد کا نام دیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ مجھے بھیجنے والے کو یزید۔ اب بات گھوم پھر کر یہاں آ گئی۔ اب امام زین العابدین سے یزید کہتا ہے کہ قاتلان حسین تو تمہارے حوالے نہیں کر دیا سر، اس کے علاوہ بولو کیا تمہارے خواہش ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی شہداء ہیں جن کے سر انور ہیں وہ تمام سر میرے حوالے کر دی جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ انہیں میں اپنے دادی فاطمہ الزہرا اور میں اپنے چچا امام حسن کے پہلو میں ان تمام شہداؤں کے سر مبارک کو مدفون کروں۔ ٹھیک، اب ان میں اختلاف ہے کہ سر مبارک کس جگہ پر دفن کیے گئے۔ کافی کتب تاریخ کی جتنی بھی کتابیں ہیں اس کے اندر یہ واضح طور پر کہیں بھی یہ بات نہیں ملتی کہ شہداء کربلا کے سر انور کہاں کہاں مدفون کیے گئے۔ یہ حقیقت، یہ پردہ قیامت کے دن پھر اٹھے گا، یہ کسی کے اوپر نہیں بتایا گیا، اسی کو راز رکھ دیا گیا۔ البتہ امام علی مقام امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین نے فرمایا میری تیسری شرط، میں چاہتا ہوں کہ آج جمعہ کا خطبہ، آج جمعہ کی نماز کا خطبہ میں پڑھوں۔ آج وہ 14 سال کی عمر میں یزید یہ نہیں چاہتا تھا کہ امام زین العابدین خطبہ پڑھے، لیکن جو اس کے چاپلوسی لوگ تھے
وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بیمار اور یہ کم سن عمر کا بچہ، امام زین العابدین کو ابھی بچہ وہ سمجھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، میرے امام زین العابدین کی عمر ابھی 14 سال ہے، ابھی پوری جوانی میرے امام کی نہیں آئی۔ فرمایا ہے کہ خطبہ میں پڑھوں گا۔ اب یزید کے جو چاپلوس تھے اور اس کے جو تلوے چاٹنے والے تھے، یزید کے اوپر دباؤ بنایا، کہتے کہ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں یہ کمزور، یہ بیمار، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کس قدر تقریر کرتا ہے، وعظ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں کہ جس کی خطابت اور جس کی فقاہت، جس کے گھر کی لونڈی ہو، پھر وہ جو خطابت پہ آ جائے، اب جو وہ بولنے پہ آ جائے تو بلاغت اس کے قدموں میں آ جائے، خطابت اس کے قدموں میں آ جائے، فقاہت اس کے قدموں میں آ جائے۔ میرے امام نے خطبہ پڑھنا شروع کیا جمعہ کے اندر، امام زین العابدین نے کوفہ کی جامع مسجد میں۔ اللہ اکبر، امام 14 سال کی عمر ہے، ابھی چہرہ انور پر، ابھی داڑھی مبارک اچھی طرح سے گنی نکلی نہیں ہے، میرے امام کی ابھی 14 سال کی عمر ہے۔ امام زین العابدین نے خطبہ شروع فرمایا یہ لوگوں، میں اس گھر سے تعلق رکھتا ہوں جو میرے مصطفیٰ کا گھر والا ہوں، میں مصطفیٰ سے اور حسین کا بیٹا ہوں جس کے نانا محمد رسول اللہ ہے۔ میرے دادا تمام کائنات کے مالک ہیں۔ امام زین العابدین فرما رہے ہیں، اب خطبے میں ارشاد فرما رہے، اپنا نسب بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں، میں وہ شخص ہوں جس کے دادا کے لیے پوری کائنات بنائی گئی، یعنی حضور کے بارے میں فرما رہے کہ جس کا بیٹا ہوں اور جس کے وہ نانا ہے، میں اس شہزادے کا بیٹا ہوں، میں اس نبی کا بیٹا ہوں جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسمان بنایا، یہ زمین کا بچھونا بنایا۔ فرماتے ہیں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو نا، میں اس نبی کا بیٹا ہوں، جس کے اوپر تم ایمان لے آئے ہو نا، جس کی تم گواہی دیتے ہو نا، میں اس نبی کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر، امام زین العابدین نے وہ دلکش تقریر فرمائی اور اہل بیت کے خطبے پڑھنے لگے، اہل بیت کی شان بیان کرنے لگے۔ اب یزید کو خوف طاری ہونے لگا، اب وہ گھبرانے لگا کہ اگر امام اور زیادہ تقریر کرتے رہیں گے اور اگر بات کرتے رہیں گے تو یہ کہیں یہ نہ ہو کہ میرا یہیں پر قصہ تمام ہو جائے اور تمام لوگ امام زین العابدین کے ساتھ ہو جائے۔ اس نے مؤذن کو اشارہ کیا اور کہا کہ اذان پڑھی جائے۔ اللہ اکبر، ابھی میرے امام کا خطبہ ختم نہیں ہوا، ابھی میرے امام کی تقریر ختم نہیں ہوئی، لیکن یزید کے دل میں یہ خوف آ گیا، کہنے لگا کہ جلدی سے اذان پڑھ دی جائے۔ اللہ اکبر، جمعہ کی اذان کے لیے اب مؤذن کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب مؤذن نے کہا نا اللہ اکبر، اس کے بعد میرے امام نے منبر پر بیٹھے بیٹھے فرمایا، ہاں ہم جانتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ پھر شہادت کی گواہی دی، مؤذن نے کہا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، فرمایا ہاں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اشہد ان لا الہ الا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر حضرت اس مؤذن نے جب کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، فرمایا کہ وہاں یہ جس کا تم نام پڑھ رہے ہو نا، میں اس کا بیٹا ہوں، اور جس کی تم شہادت دیکھ رہے ہو نا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے امام زین العابدین کی جب یہ بات سنی نا، اب ہر ایک لوگوں کی آنکھوں میں آنسو جاری تھا، ہر ایک آنکھوں نم تھی۔ اللہ اکبر، کوفہ کی سرزمین پر، کوفہ کے جامع مسجد کے اندر امام زین العابدین نے 14 سال کی عمر میں وہ ایسا خطبہ عطا فرمایا کہ تاریخ رقم کر دی۔ میرے امام زین العابدین نے ہر ایک کوفیوں کے، دمشق والوں کے دل دہلنے لگے اور ہر ایک یہی پکار رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ جس کا نانا ایسی شان والا ہو، جس کے گھر والوں کی یہ شان ہو، تو یہ جس خاندان میں پیدا ہوئی اس نبی کی کیا شان ہے۔ امام زین العابدین ایسی شخصیت ہیں، اب ان کے بارے میں جتنے بھی بات کی جائے وہ کم ہے۔ میرے امام کی زندگی، اللہ اکبر، امام زین العابدین ایسے باکمال شخصیت ہیں، ایسی کمالات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، اور ایسا حسن امام زین العابدین کو اللہ نے عطا فرمایا۔ لیکن ہاں، میرے امام زین العابدین جب کربلا کے بعد سے کبھی امام زین العابدین نے کبھی مسکرائے نہیں دیا،
کبھی آپ نے مسکرا کر کسی سے بات نہیں کی، پوری زندگی امام زین العابدین نے ایسے گزارا۔ امام زین العابدین نے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں دیا۔ امام زین العابدین کی وہ شخصیت کی شان ہے، امام زین العابدین کی۔ اللہ اکبر، میرے امام کی شان اور میرے امام کی عظمت ایسی اللہ نے بلند فرمائی۔ اب یہی لوگ ہیں جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کے ساتھ رہتا ہے، جو صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھتا ہے نا، پھر اسے دنیا والوں کا ڈر نہیں رہتا، پھر دنیا داری کا خوف نہیں رہتا۔ آج ہم اگر تھوڑی سی مصیبت آ جائے، اگر تھوڑے تکلیف میں پڑ جائیں، اگر ذرا سی بھی ہمارے اوپر مصیبت آ جائے تو ہم آہ پکار کرنے لگتے ہیں۔ نہ جانے ہم اپنی زبانوں سے کیسے کیسے جملے بول جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری زبان سے شرکیات جملے نکلتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہمارے دلوں سے نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سنیو، ہمیں اس سے سیکھ لینی چاہیے، ہمیں اس سے اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ یہ کربلا والوں کی جو نسبتیں ہیں نا، بروز محشر بڑی کام آنے والی ہیں۔ کربلا والوں کا ذکر ہے نا، یہ بڑا ہمارے لیے زندگی جینے کے لیے سب سے بڑا آئیڈیل ہے۔ ابھی کسی کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسے بڑے بڑے آئیڈیل عطا فرمائے، ایسے ایسے بڑے بڑے لوگ ہمیں اللہ نے دیے ہیں کہ ہمیں کسی اور کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارے اوپر مصیبت آ جائے تو امام کی کہ صبر کو یاد کر لینا، اگر ہمارے اوپر کوئی تکلیف آ جائے امام کی تکلیف کو یاد کر لینا، اگر تمہارے اوپر مصیبت آ جائے امام کی مصیبت کو یاد کر لینا، اگر تمہیں ایک وقت کا کھانا نہ ملے نا میرے امام کی بھوک کو یاد کر لینا، اگر تمہیں کہیں پانی پینے کے لیے نہ ملے نا میرے امام کی پیاس کو یاد کر لینا۔ الحمدللہ جب تم ان باتوں کو یاد کر لو گے نا بال یقین تمہارا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ جب تمہیں بھوک کا اثر ہوگا میرے ایمان کی بھوک کو یاد کرو گے تمہاری بھوک مٹ جائے گی، میرے ایمان کی پیاس کو یاد کرو گے تمہاری پیاس مٹ جائے گی، میرے ایمان کے ظلم کو یاد کرو گے تمہارے اوپر کیا گیا ظلم بھول جاؤ گے، تمہارے اوپر جو ستائش کی گئی ہوگی حکم کے لوگ وقت کے حکم کے ظلم تمہیں بھلا دیے جائیں گے جب ایمان اس ظلم کو یاد کرو گے۔ اللہ اکبر، آج ہمارے اوپر اگر کوئی مصیبت آ جائے نا میرے ایمان کی مصیبت یاد کر لینا، تمہاری ہر مصیبت ٹل جائے گی اور تمہاری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ کیوں کہ اگر کوئی مشکل کشا ہے تو اس کا شہزادہ ایسا میرا امام ہے جس کا بابا خود مشکل کشا ہو، پھر ہم گنہگاروں کو، ہم جس کے ماننے والے ہیں، ہم جس سے محبت کرنے والے ہیں، پھر اگر ہم مصیبت زدہ اگر ان مشکل کشاؤں کو پکار لے بے یقین وہ کربلا چھوڑ کر ہماری رہنمائی کے لیے چلے آئے۔ ہمیں صرف انہیں یاد کرنا ہوگا، ہمیں صرف دل سے ان لوگوں کو پکارنا ہوگا۔ امام زین العابدین نے ایسا جلیل خطبہ فرمایا وہاں کے لوگوں کا دل دہل گیا۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادے کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر پیدا کر دی اور وہ فصاحت عطا فرمائی اور وہ بلاغت عطا فرمائی۔ اللہ ہمیں بھی امام کے جیسا صبر عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایسے صبر کی اور ایسے عزم پر اللہ ہمیں قائم رکھے۔ امام زین العابدین کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ ساتھیوں، ہمارے پاس کچھ رہے یا نہ رہے بس مضبوطی سے اہل بیت کا دامن تھامے لینا، بس یہی اہل بیت کے گھر والے لوگ ہیں جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کربلا والوں جیسا صبر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امام زین العابدین کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام زین العابدین کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہمارے درمیان جو آنکھ کی بیماری پھیلی ہوئی اللہ امام زین العابدین کے صدقے میں اس بیماری کو اللہ نابود فرمائے۔ اللہ ہمیں اس زمینی آسمانی بلاؤں سے کربلا والوں کے صدقے میں اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارا بولنا، ہمارا سننا، ہمارا آنا، اللہ ہماری تمام حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے دوپہر ہم سب کو کرو جنت نصیب عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. صلاۃ و سلام علیکم.